بنیادی اصول تین تھے: توحید، رسالت اور بعد۔ توحید کا بھی انکار کیا کیونکہ اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، جو حدیث پڑھو قرآن کے خلاف ہے میں نہیں مانتا۔ اور یہ بات نہیں کہاں سے، مرزا قادیانی سے۔ وہ یہی کہتا تھا کہ وفات مسیح جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو مولوی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں ان کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔ یہی کچھ حیات النبی کے منکر کہتے ہیں کہ وفات قرآن سے ثابت ہے، انہ کا میت بینہ میت، اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے۔ وہی جو سبق مرزا پڑھا گیا تھا یہی ان لوگوں نے یاد کر رکھا ہے۔ تو رسالت کا بھی انکار کرا دیا اس نے کہ ان کی بات نہیں ماننی، حالانکہ حضور پاک کو ماننا ان کی باتوں کا ماننا ہے۔ ذات تو ابو جہل بھی مانتا تھا، تو جب باتوں کا انکار کر دیا تو حضور کو مانا یا انکار کیا۔ اور تیسرا تھا کچھ ڈر تھا مسلمانوں کو قبر کے عذاب کا۔ دیکھو قانون کتنا سخت کیوں نہ ہو، کتنا سخت کیوں نہ ہو، وہ گناہ کو ختم نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گناہ گلیوں سے بھاگ کر اندھیر کوٹریوں میں چھپ جائے گا جہاں قانون اسے دیکھ نہیں رہا، لیکن دل سے گناہ نکالنا یہ وہی تصور ہے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دے گا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہر بات کا حساب دینا ہے۔ یہی آخرت کی ہاتھ حاضری جو تھی یہی ہمیں گناہ سے روکی، کو بھی ختم کر دیا، قبر کا عذاب ثواب بھی ختم کر دیا۔ جب مسلمانوں میں یہ تصور پختہ تھا، یہ یقین اور ایمان، اس وقت حالات اور تھے۔ پہلے زمانے میں مسلمان تخت پر بیٹھ کر بھی بھولتا نہیں تھا۔ غیاث الدین بلبن، محمد تغلق، ہم نے جب تاریخ پڑھی تھی انگلش پیریڈ میں، انگریزی دور میں، تو اس کو ظالم بادشاہ تھی کرول کنگ کے نام سے بھی پڑھایا گیا تھا، لیکن جب اسلامی تاریخوں میں اس کا حال پڑا تو یہ بڑا عجیب بہت ایک آدمی تھا۔ لکھا ہے کہ یہ جب بیٹھتا تھا کرسی عدالت پر تو دونوں طرف 7 علماء بیٹھے، سامنے ایک لکڑی پر کفن لٹکایا ہوا تھا عدالت میں۔ جب کوئی ملزم آ کر سامنے کھڑا ہوتا تو ایک عالم کہتا کہ بادشاہ سلامت، موت حق ہے، موت، لیکن اس کفن میں شک ہے، پتہ نہیں تجھے یہ نصیب ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر ملا بھی تو اتنا ہی ملنا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے، نہ فوج، نہ دولت، نہ اولاد، نہ موت، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے۔ تو اس لیے اس مقدمے کو اس طرح سننا ہے کہ جب آگے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں شرمساری نہ ہو۔ اس کے بعد اس کا بیان سنتے، علماء بھی سنتے بیٹھتے، پھر علماء سے مشورہ کرتا کہ شریعت میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ سناتے اور ساتھ علماء یہ یاد کراتے کہ بادشاہ سلامت، آج قلم تیرے ہاتھ میں، اس کا فیصلہ تو لکھ رہا ہے، کل میدان قیامت میں تو یہاں کھڑا ہوگا اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ۔ اس لیے یہ یاد رکھنا اچھی طرح کہ یہ فیصلہ تجھے وہاں شرمسار میں